لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی شہادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ دنیا علم میں اہل سنت والجماعت کے محسنین میں ایک عظیم شخصیت حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ 1 جمادی الثانی حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ 1 جمادی الثانی کو آپ کی بارگاہ میں ہم یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیان آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عقیدت ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی بارگاہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ پورے بیان کو توجہ سے سنیے۔ اکابرین کا تذکرہ ہمیں سننا چاہیے، نہ صرف سننا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس کو سنانے کی سعادتیں حاصل کرنی چاہیے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حیات میں آپ کے اخلاق و آداب، آپ کے مثالی جو کردار ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں آج ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ الحمدللہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ توجہ سے سنیے۔ مولانا سید رکن الدین اسدق بہار شریف نے بیان فرمایا کہ دستار بندی کے بعد 11 شعبان 1386 ہجری کی صبح جب میں اپنے آقا نعمت حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے بلا کر قریب بٹھایا اور اچھوتے انداز میں فرمایا، سید صاحب، رات کی دستار بندی کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے اور اب آپ گھر سے باہر تک دوسری ہی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، مگر ماشاءاللہ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بحیثیت استاد صرف ایک بات کہنی ہے اور وہ یہ کتاب اور یہ کتاب میں پڑھ کر نہیں۔ حضور حافظ ملت فرمانے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کتاب میں پڑھ کے نہیں بلکہ 40 سالہ تجربہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی کے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان کیا قدموں کے نیچے کی کنکریاں بھی اس کا احترام کریں گی۔ حضور حافظ ملت کا تجربہ 40 سال کا تجربہ اور 40 سال کے تجربے کا نچوڑ حضور حافظ ملت ارشاد فرمانے، سید صاحب یہ 2 چیزیں اگر آدمی کے اندر ہو گئیں تو انسان کیا قدموں کے نیچے کی کنکریاں بھی اس کا احترام کریں گی۔ ایک اخلاق اور دوسرا استقلال، یہ 2 چیزیں، اخلاق اور استقلال، یہ 2 چیزیں اگر آدمی کے اندر ہو گئیں تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کیا قدموں کے نیچے کی کنکریاں بھی ان کا احترام کریں گی۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے اور استقلال پیدا کیجئے، کام میں مستقل مزاجی پیدا کیجئے، کاموں میں مستقل مزاجی، الحمدللہ اس کے اندر کامیابی کی راز چھپے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں رہتی۔ مستقل مزاجی مطلب کنٹینیو نہیں کر پاتے، کچھ دن کرے چھوڑ دیے، کچھ دن کرے چھوڑ دیے، ایسا نہیں بلکہ اپنے کاموں میں استقلال پیدا کیجئے۔ حضور حافظ ملت نے 2 چیزیں جو فرمائی کہ اگر یہ 2 چیزیں آدمی کے اندر ہو گئی تو انسان تو احترام کریں گے ہی، قدموں کے نیچے کی کنکر بھی ان کا اہتمام کریں گے۔ ان 2 چیزوں میں ایک اخلاق، کردار، طریقہ کار، یہ جو ایک یہ ہے اور دوسرا ہے استقلال۔ حافظ ملت نمبر معنی معاشرفیہ صفحہ نمبر 297 میں یہ بات کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت حافظ ملت کے درسہائے اخلاق کے چند نمونے تھے۔ اب یہاں یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ حضرت کے خود ذاتی اخلاق کیا تھے۔ آپ کا باب اخلاق اتنا وسیع ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو یہ الحمدللہ چھوٹے سے اس بیان میں نہیں کیا جا سکتا، تاہم چند نمونے پیش خدمت ہے۔ حافظ ملت اپنے پسند کی جب بھی کوئی چیز پکاتے ہیں، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے پسند کی جب بھی کوئی چیز پکاتے یا کوئی عقیدت مند پیش کر جاتا تو اس میں سے مختصر سی نکال کر باقی سب طالب علموں میں تقسیم فرماتے۔ بطور تبرک ایسی نعمت جب بھی ہاتھ آتی طلبہ میں بے پناہ خوشیاں جاگ جاتی تھی۔ ہر طالب علم یہی کہتا کہ میں اتنی دور رہ کر بھی اپنے والدین کی شفقت سے محروم نہیں ہوں۔ غور کیجئے، طلبہ کرام کو اس انداز سے رکھتے تھے، طلبہ سے اس انداز سے پیش آتے تھے حضور حافظ ملت
کہ طلبہ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، والدین سے دور رہنے کے بعد بھی انہیں احساس دوری کا نہیں ہوتا تھا۔ حضور حافظ ملت کی محبت اور شفقت میں وہ بات تھی الحمدللہ، وہ اپناپن تھا، وہ ایک تاثیر تھی، محبت کا وہ انداز تھا کہ طلبہ الحمدللہ گھر سے دوری کا ایک جو احساس ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں کرتے تھے الحمدللہ۔ حافظ ملت کے سامنے ایک مرتبہ دسترخوان پر ایک روٹی تھی، دروازے پر سائل نے صدا لگائی، خدا کے نام پہ روٹی کھلا دو بابا۔ حافظ ملت نے آدھی روٹی فقیر کے حوالے کر دی اور آدھی روٹی کھا کر شکریہ ادا کیا۔ غور کیجئے، حضور حافظ ملت کے استغنا دیکھیے اور سخاوت دیکھیے کہ ایک ہی روٹی آپ کے دسترخوان پر ہے، آپ خود کھانے بیٹھے ہیں اور اسی بیچ کسی مانگنے والے نے صدا لگائی تو اسی آدھی روٹی، ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کاٹ کر کے الحمدللہ آپ نے فقیر کو عطا فرما دیا اور آدھی کھا کر شکریہ ادا کیا۔ پاس کھڑا طالب علم حیرت سے دیکھنے لگا، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے، نیم نانے گر خورد مرد خدا بزل درویشہ کند نیم دیگر، یعنی اللہ والے جو ہیں یہ آدھی روٹی خود کھاتے ہیں اور آدھی روٹی دوسروں پر صدقہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے ہم لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہوگا تو پھر عمل کون کرے گا؟ حضور حافظ ملت فرماتے کہ یہ اشعار تو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ تعلیمات ہم دیتے ہیں، تو تعلیمات ہم دیں اور ہم ہی نہ عمل کریں تو پھر کون عمل کرے گا؟ حافظ ملت کی ذات دیکھیے، یہ بھی بات حافظ ملت صفحہ نمبر 28 میں ہی لکھی ہے۔ اسلامی اداروں میں عموماً عید قربا کے موقع پر کچھ طالب علم مدرسے ہی میں رہ جاتے ہیں، فرزندان اشرفیہ بھی ایسے موقع سے کچھ مدرسے ہی میں رہ جاتے ہیں، لیکن حضرت کی موجودگی میں کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین سے دور وادی غربت میں یوں عید کے لمحات گزار رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز حضرت کا معمول تھا کہ موجودہ تمام طالب علموں کو دعوت دے کر خود ان کی ضیافت فرماتے تھے اور چاروں طرف ٹہل ٹہل کر کھلانے پلانے کا کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ چیزیں ختم ہونے پر دوبارہ پھر دینے کی کوشش کرتے۔ اس ضیافتی سرگرمی کے موقع پر حضرت طلبہ کو کوئی زحمت نہیں دیتے تھے۔ سرپرستی کا ایک نمایاں انداز یہ بھی تھا کہ حضرت حافظ ملت آج کے روز تمام طلبہ میں ایک ایک روپیہ بھی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ جو عید قربان کے وقت مدرسے میں رک جاتے تھے، حضور حافظ ملت علیہ رحمت تمام ان بچوں کو، ان طلبہ کو جو وہاں رکے ہوئے ہیں عید قربان کو، تو بطور عیدی آپ ایک ایک روپیہ سب کو تقسیم فرماتے تھے تاکہ طلبہ کے ذہن اس معمول کی یاد سے پریشان نہ ہوں جسے ان کے والدین نبھائے رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حافظ ملت کی اس طلبہ نوازی، خلوص اور محبت اور حسن اخلاق کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حافظ ملت نمبر کے صفحہ 202 میں ہے۔ اخلاق و عادات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی ملاقاتی حضور حافظ ملت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلام و دعا کے بعد اپنے قریب ہی بٹھانے کی کوشش کرتے، چاہے وہ شاگردی کیوں نہ ہو۔ آپ ہر شخص کے ساتھ فراخ دلی اور اخوت و محبت سے پیش آتے اور آپ کا ہر ملاقاتی یہی کہتا کہ حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ الحمدللہ آپ مزید اس پر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے حضور حافظ ملت نمبر جو الجامعۃ الاشرفیہ نے شائع کیا ہے۔ حضرت کے اخلاق میں، حضور حافظ ملت کے اخلاق میں آپ کے ادب کا بھی بہت دخل ہے۔ حضرت قاری عبدالحکیم صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جامعہ غازیہ سید العلوم بڑی ٹکیا بہرائچ شریف میں گھوسی کے ایک صاحب نے بیان کیا کہ جن کا نام قاری صاحب کو یاد نہیں رہ گیا، ایک صاحب نے بیان کیا کہ حضرت حافظ ملت علیہ رحمہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دو زانو بیٹھتے، چونکہ صدر الشریعہ استاذ ہے حضور حافظ ملت کے، تو استاذ ہونے کی حیثیت سے ادب دیکھیے اخلاق کا آپ کے حصہ کا کہ آپ حضور حافظ ملت صدر الشریعہ کی بارگاہ میں الحمدللہ ہمیشہ دو زانو بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صدر الشریعہ کسی ضرورت سے کچھ دیر کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب کمرے سے باہر ہو جاتے تو سب لوگ بیٹھ جاتے، پھر وقت واپسی سب لوگ کھڑے ہو جاتے، مگر حضرت حافظ ملت علیہ رحمہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی واپسی تک ہاتھ باندھے کھڑے ہی رہتے۔ ادب دیکھیے، حضور صدر الشریعہ پڑھاتے
درسگاہ کا ماحول رہتا. اسی بیچ اگر کبھی صدر الشریعہ درسگاہ سے باہر جاتے تو وہ ایک تو ادب تھا کہ سارے طلبہ کھڑے ہو جاتے, اور جب حضور صدر الشریعہ باہر چلے جاتے کمرے سے تو سارے طلبہ بیٹھ جاتے, اور صرف صدر الشریعہ جب واپس تشریف لاتے تو پھر سارے طلبہ کھڑے ہوتے. لیکن اس درمیان کا جو وقفہ ہے, اس وقفے میں سارے طلبہ بیٹھے ہوتے تھے. حضور حافظ ملت نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ اپنے استاذ کی واپسی سے پہلے ہی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے. جب تک استاد واپس نہ ہو جاتے تب تک آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی رہتے تھے. غور کیجئے کتنا ادب تھا حضور حافظ ملت کے اندر. الحمدللہ الحمدللہ. یہ واپسی تک ہاتھ باندھ کر کھڑے ہی رہتے, اور جب حضرت صدر الشریعہ واپس آ کر تشریف فرما ہو جاتے اس کے بعد حافظ ملت پھر دو زانو بیٹھ جاتے. حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اپنے ابتدائی دور میں, جو محدث کبیر ہیں, یہ اپنے ابتدائی دور میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ساتھ بلرام پور کے ایک جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. وقت واپسی سے پہلے حافظ محمد حنیف صاحب نے ٹکٹ ایک منگوائی یا دو کا تردد ہوا کہ ایک ٹکٹ آئی کہ دو. دور کرنے کے لیے حضور حافظ ملت سے عرض کیا, حضور مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب ساتھ میں جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا, حافظ جی آپ نے کیا کہہ دیا, مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب میرے مخدوم زادے ہیں, میں ان کے ساتھ جاؤں گا, وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے. علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی چکے حضور صدر الشریعہ کے شہزادے ہیں, اور حضور صدر الشریعہ حضور حافظ ملت کے استاذ ہیں. تو استاذ کے شہزادے کی اتنی تعظیم دیکھیے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ مولانا ضیاء المصطفیٰ کو ساتھ میں لے جائیں گے, تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, میں ان کو ساتھ میں نہیں لے جاؤں گا, میں ان کے ساتھ جاؤں گا. غور کیجئے ادب کا کتنا مقام تھا. استاذ کے شہزادے کے اتنی تعظیم, تو استاذ کی تعظیم کا کیا حال ہو. حضرت حافظ ملت علیہ رحمہ کے نزدیک حصول علم کے اسباب میں کتابوں کا ادب بھی داخل تھا. قیام گاہ پر ہوتے یا درسگاہ میں کبھی کوئی کتاب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہیں دیکھتے, بلکہ تکیہ یا ڈیسک پر کتاب رکھ دیتے اور پڑھاتے. قیام گاہ سے مدرسہ یا مدرسہ سے قیام گاہ کبھی کتاب لے کر آنا جانا ہوتا تو کتاب دائنے ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا لیتے. کبھی کسی طالب علم کو ہاتھ میں کتاب لٹکا کر چلتے دیکھتے تو فرماتے, کتاب جب سینے سے لگائی جائے گی تو کتاب سینے میں اترے گی, اور جب کتاب کو سینے سے دور کیا جائے گا تو کتاب سینے سے دور ہوگی. حضور حافظ ملت کا یہ فرمان طلبہ کے لیے, مدارس کے طلبہ کے لیے, علماء کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ حضور حافظ ملت فرماتے جب کتاب سینے سے لگائی جائے گی تو کتاب سینے میں اترے گی, اور جب کتاب کو سینے سے دور کیا جائے گا تو کتاب سینے سے دور ہو جائے گی. غور کیجئے کہ بڑوں کی بات میں کتنا بڑپن رہتا ہے. ہمارے اکابرین کے جملوں میں ہمارے لیے ہدایت کے کتنے خوبصورت اور کتنے روشن چراغ موجود ہیں. حضرت مولانا تجمل ہدا صاحب غیاوی نے جامعہ مسعود العلوم بہرائچ شریف میں ایک بار بیان فرمایا کہ صاحبزادہ گرامی مرتبت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو ابتدائی درجوں کی کچھ کتابیں پڑھاتا رہا. انہی ایام میں ایک بار عزیز ملت قبلہ حضرت کے پاس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی درمیان میں حاضر بارگاہ ہوا تو ارشاد فرمایا, عبدالحفیظ یہ تمہارے استاذ ہے, استاذ کا ادب ضروری ہے. الحمدللہ. غور کیجئے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کیا عظمت و شان کے مالک تھے. آپ نہ صرف خود بھی ایک مؤدب شخصیت تھے, بلکہ آپ الحمدللہ اخلاق, کردار, آپ کے کارنامے, آپ کے حیات کے زرین اوراق میں سے ہیں. الحمدللہ. اللہ کرم فرمائے, تاریخ 1 جمادی الثانی آپ کے عرس کی تاریخ ہے. آپ کا الجامعۃ الاشرفیہ آج بھی آپ کے اس پودے سے ایسے ایسے پھول نکل رہے ہیں کہ الحمدللہ دنیا کی گوشے گوشے کو اپنی مہک سے خوشبودار کر رہے ہیں. کون نہیں جانتا الجامعۃ الاشرفیہ کی قیادت کو, کون نہیں جانتا الجامعۃ الاشرفیہ کے علمی فیضان کو, کون نہیں جانتا الجامعۃ الاشرفیہ کے اہل سنت پر احسان کو. اللہ کرم فرمائے حضور حافظ ملت کا یہ چمن ہمیشہ آباد رہے, ہمیشہ آباد رہے. میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا یہ 1 جمادی ثانی کی مبارک اور بابرکت تاریخ کو جو تو اپنی رحمتیں, اپنی برکتیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے مزار پاک پر نازل فرمائے گا. مولا کریم انہی نعمتوں اور انہی برکتوں سے ہمارے سامعین, ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی حصہ عطا فرما, اور ان شخصیات کے, ان ہمارے اکابرین کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی باادب بنا, ہمارے اخلاق کو بھی بہتر سے بہتر بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.